بیگم سے 50,000 روپے ادھار لے کر ایسا کام شروع کیا کہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن گیا۔ کام کیا تھا جان کر آپ بھی داد دیں گے۔ الف لام میم کے تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بھارت میں ایک نوجوان شادی کے بعد بے روزگاری کے باعث سارا دن گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ ایک دن وہ جذباتی ہو گیا اور اپنی بیگم سے 50,000 روپے ادھار لے کر ایسا کام شروع کر دیا کہ دنوں میں کروڑ پتی بن گیا۔ ویب سائٹ kentopolis.com کی رپورٹ کے مطابق اس نوجوان کا نام نیرج گپتا ہے، جو ممبئی کا رہنے والا ہے۔ اس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر بیوی سے قرض لیا اور ممبئی کے علاقے اندھیری میں ایک گیراج کھول لیا۔ گیراج سے جب اسے کافی آمدنی ہونے لگی تو اس نے ممبئی میں لوگوں کو آٹوموٹیو سروسز فراہم کرنا شروع کر دی اور پھر اس نے اپنی ٹیکسی سروس میرو کیبس کی بنیاد رکھ دی۔ اب میرو کیبس ممبئی کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس ہے۔ لوگ فون کال، ویب سائٹ، گوگل میپس اور فیس بک وغیرہ کی اپلیکیشنز کے ذریعے میرو کی ٹیکسی منگوا سکتے ہیں اور سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی آن لائن ٹیکسی سروس یعنی اوبر یا کریم استعمال کی ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ نیرج کا یہ کہنا تھا کہ چند گاڑیوں سے شروع ہونے والی میرو کیبس کے ملازمین کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی اور اثاثے کروڑوں روپے میں پہنچ گئے۔ نیرج کا کہنا تھا کہ میری بیوی جیٹ ایئر ویز میں نوکری کرتی ہے۔ شادی کے بعد میں بے روزگار تھا اور میرا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ اپنی بیوی کو روزانہ ایئرپورٹ چھوڑوں اور واپس گھر لے آؤں۔ 5 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے قرض لیا اور گیراج کھولا۔ میری بیوی میری بہت بڑی سپورٹ ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پیسوں کا تقاضا کیا تو اس کو مجھ پر یقین تھا اور اس نے 1 منٹ بھی سوچے بغیر فوری طور پر مجھے پیسے دے دیے اور میں نے ان پیسوں کو ضائع نہیں کیا۔ میں نے جب کام شروع کیا تو اس کے بعد واپس پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آج میری کمپنی میرو کیبس کی ٹیکسیوں کی تعداد 9,000 ہو چکی ہے، جو روزانہ 30,000 سے زائد ٹرپ لگا رہی ہے۔ اب میرا کاروبار ممبئی سے نکل کر بھارت کے دیگر 5 شہروں تک بھی پھیل گیا ہے۔ دوستو، مختلف واقعات آپ کو دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جوا کھیلتے ہیں اور جوا کھیل کر یہ لوگ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوستو، جوا، شراب اور ویڈیو گیمز انسان کو کسی چیز کی لت کیوں اور کیسے لگتی ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس رواں برس جوئے کی لت کے شکار نوجوان افراد کے لیے اپنا پہلا کلینک کھول رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جوئے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے؟ نیشنل پرابلم گیمبلنگ کلینک نامی اس ادارے کے ذریعے 13 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ لیکن آخر جوا کھیلنے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے اور اس کے حل کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پرانے وقتوں پر نظر ڈالنی پڑے گی، جب انسان جانوروں کا شکار یا پہلے سے موجود خوراک اکٹھی کیا کرتا تھا اور ہمارا واحد کام زندہ رہنا تھا۔ لندن کے نائٹنگیل ہاسپٹل میں مختلف لتوں کا علاج کرنے والے ماہر ڈاکٹر سائرس اباسین کا کہنا ہے کہ آسان لفظوں میں ایسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ انعام کا متلاشی رہتا ہے۔ ان کے مطابق یہ انعام دماغ میں ڈوپامن نامی ایک کیمیکل کی شکل میں ملتا ہے جو ہمیں خوشگوار احساس دیتا ہے۔ جوا کھیلنے سے دماغ کے اس حصے پر برا اثر پڑتا ہے جو ارتقائی پہلو سے دیکھا جائے تو کم جدید ہے اور زیادہ تر فوری طور پر ملنے والے فائدے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بڑے جانور کے شکار سے ہمیں جذباتی خوشی ملتی تھی اور اس کی مدد سے ہم پورے خاندان کے کھانے کا بندوبست کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر عباسین کے مطابق شراب، منشیات یا جوئے کی لت کی وجہ سے جزا کا یہ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اب بہت مصنوعی ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم کاریں چلانے یا جہاز اور ٹرین پر سفر کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے۔ دماغ کا وہ پرانا حصہ ابھی بھی وہیں موجود ہے اور زیادہ سوچے سمجھے بغیر فوراً ملنے والے انعام کی سوچ بھی وہیں موجود ہے، اور شراب، تمباکو، جوئے یا گیمنگ سے منسلک کمپنیاں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم جوئے میں جیتتے ہیں تو ہمارے دماغ کو وہی جذباتی خوشی یا انعام ملتا ہے۔ کئی لوگ ڈوپامن کا خوشگوار احساس حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ جب لوگوں کو جوئے کی لت لگ جاتی ہے تو ان کے لیے معمول کی چیزیں خوشی کا باعث نہیں بنتی، اور پھر وہ اس خوشگوار احساس کے لیے جوا کھیلتے ہیں۔ یہ خوشگوار احساس ہم جیسے عام لوگوں کو قدرتی طور پر میسر ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ دماغی عمل ہے اس لیے لت لگنا ایک خاندانی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لازم ہے کہ اس میں جینیاتی عمل دخل بھی ہو۔ کچھ لوگ جینیاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے فوری طور پر ملنے والی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، 29 سالہ جیمز گرائمز نے اپنی زندگی کی ایک دہائی جوئے کی لت میں گزاری ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عباسین کی وضاحت سے مکمل اتفاق کیا۔ آپ وقتی طور پر ملنے والے زبردست احساس اور توانائی میں کھو جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھار اسے جسمانی تجربے سے بالا تر سمجھتا ہوں۔ یہ تمام عقلی اور منطقی فیصلہ سازی سے ماورا ہے۔ ان کے مطابق ہار کبھی بھی اتنی بری نہیں لگتی جتنا مزہ جیت سے ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوئے کے کاروبار سے منسلک کمپنیاں یہ جان بوجھ کر کرتی ہیں۔ انہیں ایسے نفسیاتی طریقے معلوم ہیں جن سے کمزور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ برطانیہ میں جوئے کے کاروبار کی نگرانی کرنے والی گیمبلنگ کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی مدد اور علاج کے لیے سہولیات آسانی سے میسر ہوں۔ کیا آپ کو بھی ویڈیو گیمز کھیلنے کی لت ہے؟ اگر تو ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ویڈیو گیم کھیلنے کے ٹائم کو تھوڑا کم کر لیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ وقت ویڈیو گیمز کو دیں گے اتنے زیادہ آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو، اگر آپ جوا کھیلتے ہیں تو کوشش کریں کہ جوا کھیلنے سے جلد از جلد اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ اگر یہ لت مزید بڑھ گئی تو پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی امپاسبل ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر تو جوئے کی انتہا ہی کر دی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ جوئے کے اندر نہ صرف پیسہ بلکہ اپنی بیوی تک لگا دیتے ہیں۔ دوستو، جونی پور ایک دل دہلا دینے والا واقعہ، جہاں پر جوئے اور شراب کے عادی ایک شخص نے پیسے ختم ہونے کے بعد اپنی بیوی پر جوا کھیلا، اور ہارنے کے بعد اپنے دوستوں کو اپنی بیوی اسے عطا کرنی پڑی، اور اپنے دوستوں کو بیوی کی اجتماعی عصمت ریزی کی اس نے اجازت بھی دے دی۔ واقعے کے بعد متاثرہ جو عورت ہے وہ عدالت پہنچی، جب پولیس نے شکایت لینے سے انکار کر دیا۔ عدالت کی ہدایت کے بعد ضلع جون پور کے جعفر آباد پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی۔ مذکورہ متاثرہ جو شخص ہے، جس کا گھر جعفر آباد پولیس اسٹیشن علاقے میں، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے شوہر شرابی اور اس نے جوئے میں اپنی بیوی کو ہارا۔ خبروں کے مطابق اس کے شوہر کا دوست ارون اور رشتہ دار انل جو ہیں، یہ اکثر گھر شراب نوشی کرتے اور جوا کھیلنے آیا کرتے۔ پچھلے ماہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا، اس کے شوہر نے انل اور راون کے ساتھ جوئے کے دوران اپنی بیوی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ ہارنے کے بعد ارون اور انل نے اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی۔ واقعے کے بعد لڑکی اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ اس کے شوہر اس کے پیچھے آیا، معافی کے لیے استفسار کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کی معافی کے بعد اس کی کار میں ہی لڑکی واپس اس کے گھر آ گئی۔